बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजो। नाज़रीन, पाकिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वो स्वाय जुल्म, ज़्यादती और रेप, इसके अलावा बेगुनाहों को उठाना, ख़वातीन की बेहुरमती और लाकानूनियत, अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें आ रही हैं। टीवी देखना छोड़ दिया, क्योंकि जब टीवी देखते हैं तो उसमें हर 10 मिनट के बाद फाशिस्ट और फस्तायत के जो रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं, जिसमें मरियम सफदर है, मरियम औरंगज़ेब है, राना सना है, ख्वाजा आसिफ है, ताड़र है और दीगर इस तरह से बेशुमार लोग जिनको सिर्फ़ और सिर्फ शायद लॉन्च किया गया है इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी के लिए, वो हर 10 मिनट के बाद आते हैं और एक ही तरह का फ़लसफ़ा रटते हैं। इमरान खान के दुश्मन बने हुए हैं। पाकिस्तान की मैशियत की, पाकिस्तानी अवाम की उन्हें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे हैं, इस जगह पे पहुंचे हुए हैं कि वो इस मुल्क में किसी न किसी तरह से जुल्म और बर्बरियत करके लोगों को गन पॉइंट पे तहरीक इंसाफ छुड़वाएं, लोगों को गन पॉइंट पे उनसे पार्टी से या इमरान खान से वफ़ादारियाँ तब्दील करवाएं। और इसकी दूसरी बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग टीवी के ऊपर आकर तहरीक इंसाफ छोड़ना चाहते हैं या छोड़ते हैं या पार्टी को छोड़ते हैं या इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करते हैं, तो उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे होते। वो रोते हैं, वो मजबूर होते हैं, वो बेबस होते हैं। किसी का 13 साल का बच्चा उठाने की धमकी है, किसी का 85 साल के वालिद को धक्के दिए जाते हैं, किसी की कैंसर से सर्वाइव करने वाली औरत को उठाने की बात की जाती है, किसी की जवान बेटी को। और दूसरी सबसे बड़ी अफसोसनाक ख़बर यह है कि रात को 12:30 बजे राना सना ने जो रैप की बात की, ये तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा हलका है, कौन सा ऐसा ये जो ब्यूरोक्रेट्स है जो रैप नहीं करता? ये राना सना हो गया या इसके तमाम हवारी हो गए या इनके साथ जो इनका ग्रुप, जो इनकी कंपनी मिली होती है, वो क्या करती है? उसकी ख़बरें तो आए रोज़ आती हैं, सबको पता होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कल से पूरी मीडिया, जो सोशल मीडिया है, ये जो यूट्यूबर हैं, वीलॉगर हैं, इस पे ट्विटर पे देख लें, एक ही बात डिस्कस की जाती है कि राना सनाउल्लाह ने रात को 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि किसी खातून के साथ ज़्यादती होने वाली है। ये ज़्यादती पीटीआई के लोग इमरान खान करवाएगा और इल्ज़ाम हमारे ऊपर देगा। वो जो खातून है वो हिरासत में है, उसका ताल्लुक़ बहुत करीबी हल्के से है। फिर ये भी कहा कि इमरान खान या पीटीआई के लोग किसी वेल नाउन शख्स पे अटैक करेंगे, उसे मारेंगे और बाद में इल्ज़ाम हुकूमत पे देंगे। अफसोस कि अक्ल भी किसी बात भी करने से कोई ढंग होता है। राना सना, अगर उस वक्त तुम अपना चेहरा देखते तो तुम्हारे अल्फाज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे थे, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। तुम इस तरह से झूठ बोल रहे थे जैसे तुम ये काम करके आए हो या तुम इस काम को करने वाले हो, यानी हुकूमत वाले, और उल्टा एडवांस इल्ज़ाम पीटीआई पे। बहुत से ऐसे हल्के जो साफ़ी हैं वो ये ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं कि इसकी ख़बर पहले लंदन से आती है, फिर मरियम सफदर से आती है, फिर मरियम नवाज़ से आती है और आखिर में राना सनाउल्लाह साहब उसको कवर करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो खातून आपकी कस्टडी में है, वो गिरफ़्तार है, आप हुकूमत में हैं और आपके होते हुए आपकी कस्टडी में उसके साथ ज़्यादती होगी। कौन करेगा? पीटीआई वाला। अजीब बात है। और दूसरी बात, जो दूसरा नुक्ता मुझे समझ आ रहा है वो ये है, अल्लाह ना करे कि इमरान रियाज की जो बातें चल रही हैं, जो सहाफ़त जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर जो तंजीम है, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका की साफ़ी हैं, उन्होंने ख़बर दी कि इमरान रियाज को तशद्दुद करके उसकी डेथ हो गई है या उसे मार दिया गया है।
یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ خبر ہے۔ بہت سے مصدقہ جو باخبر صحافی ہیں انہوں نے بھی ڈرتے ڈرتے یہ بات کہی، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ رانا ثنا اور یہ جو ان کی پوری ٹیم ہے، یہ جو جتھا ہے، یہ جو ٹولہ ہے، اس خبر کو دبانے کے لیے یا اس کی جو نیریٹیو جو اس پہ بلڈ ہو رہا ہے، یہ صحافی سارے چینل یا میڈیا یا سوشل میڈیا اس پہ جو بات کرے گا، اس کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک نیا شوشہ یہ بھی چھوڑا کہ ریپ ہوا۔ جتنی بھی خواتین، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، آپ لوگوں نے بند کی، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ آپ لوگوں سے یہ توقع نہیں کہ آپ ان کی عزتوں کی حفاظت کر سکیں۔ رانا ثنا کے تو اپنے گھر کی جو آڈیو لیک ہوئی اس میں اس کی بیوی، یعنی کہ اس کی بدتمیزی کی حد نہیں ہے۔ ان کو تو تمیز گھر سے نہیں ملی، ان کو تو عزت گھر سے نہیں ملی، باہر کیسے دینی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو انہوں نے بینر پوسٹر لگائے کہ یہ غدار ہیں، غدار وطن ہیں، اور ان کے خلاف کیس چلائے جائیں، فتنہ کہا، کیا کیا نہیں کہا۔ رانا ثنا، تو نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ اس ملک کے لیے قتل کیے، اس ملک کے لیے کرپشن کی، اس ملک کے لیے سمگلنگ کی، اس ملک کے لیے بدنامی کی، اس ملک کے لیے دو نمبری کی، اس ملک کے لیے جھوٹ بولا۔ یہ آپ سب نے کیا، چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے۔ وہ رانا ثنا ہو، مریم صفدر ہو، مریم نواز ہو، یا شہباز شریف ہو، تاڑر ہو، خواجہ ہو، جو بھی ہو، انہوں نے اس ملک کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ دو نمبری کی، فراڈ کیا، جھوٹ، غیر قانونیت کی، لا قانونیت کی، آئین کو توڑا، قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کیا۔ اور عمران خان، جس کو آپ غدار وطن کہتے ہو، اس نے اپنی ساری دولت اس ملک میں لے کے آیا۔ اس نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا، اس نے اس ملک کے لیے کینسر ہاسپیٹلز بنائی، چین آف ہاسپیٹل بنائے، اس نے اس ملک کے لیے یونیورسٹی بنائی، اس نے اس ملک کا نام روشن کیا، اس نے اسلام کی بات کی، اس نے اسلام فوبیا کی بات کی، اس نے برابری کی بات کی، اس نے غلامی سے نکلنے کی بات کی، اس نے اس ملک کی سوورنٹی کو بحال کرنے کی بات کی، اس نے اس ملک کے پاسپورٹ کو عزت دینے کی بات کی، اس نے اس ملک کے اندر اپنی پائی پائی جو ساری زندگی کماتا رہا وہ لا کے یہاں رکھی۔ اس نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی اور لڑ رہا ہے ایک اکیلا، آپ سب فشتائیت، فاشسٹ نظریے کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے۔ آپ جیسے جھوٹے ظالم مکاروں سے وہ لڑ رہا ہے، اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے۔ آپ اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، یہودی ایجنٹ تو سب سے بڑے آپ ہیں، جو یہودیوں کے ملک میں بیٹھ کر وہاں ساری پلاننگ کرتے ہیں اور آ کے عمران خان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ تو کون غدار ہوا؟ ملک کو برباد کس نے کیا؟ آپ لوگوں کے بیانات کیا لوگ مان جائیں گے؟ آپ الیکشن کروا لیں، سب کچھ کروا لیں، ایک ایک کر کے پاکستان سے 10,000 جو سینئر کارکن ہیں ان سے استعفے لے لیں، عمران خان کو تنہا کر دیں، اس کو نااہل کر دیں، اس کو بند کر دیں، اور پھر بھی آپ جیت نہیں سکتے۔ جب بھی وہ شیر نکلے گا اور آپ سب کو پھر سے پسو پڑ جائیں گے، پھر سے خوف ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نہ وہ نیت ہے، نہ وہ حالت ہے، نہ وہ قابلیت ہے، نہ وہ آپ کے اندر گٹس ہیں کہ آپ اس ملک کو چلائیں۔ آپ تو زبردستی قابض ہیں۔ آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک شخص سے آپ جیت نہیں سکتے اور اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شخص کو آپ سن نہیں سکتے تو ارشد شریف کے ساتھ آپ نے اسے مار دیا۔ یہی خبریں عمران ریاض کی آ رہی ہیں۔ سمیع ابراہیم وہ لاپتہ ہے، غائب ہے، کیونکہ یہ سیاستدان تو نہیں ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ صرف آپ کا چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتا، اور آپ ان کے خلاف وہ حربے استعمال کرتے ہیں جو انسانیت سوز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کی رات مٹتی ہے، کم ہوتی ہے۔ ظلم کی شام ہے، شام ہی تو ہے، رات ہے، رات ہی تو ہے، اس کی صبح بھی ہوگی، اور عمران خان سے آپ جیت نہیں سکتے۔ اس نے آپ کو شکست دے دی ہے۔ آپ جلسے کریں، چیخیں، چنگاڑیں، بولیں،
لیکن آپ کی باتیں دلوں میں اثر نہیں کرتی۔ وہ مریم نواز جو کہتی ہے کہ یہ نہ یہ بزدل ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ آپ پہلے اپنے باپ کو تو لے کے آئیں اس ملک میں، آپ اپنے بیٹوں کو تو لے کے آئیں اس ملک میں، آپ اپنی دولت تو لے کے آئیں اس ملک میں، آپ اپنی ہمدردیاں تو اس ملک کی عوام کے لیے رکھیں۔ جو نفرتیں آپ نے پیدا کی ہیں، جو یہ نفرتوں کا بیج آپ نے بویا ہے، ابھی جو عورتوں کو اغوا کر کے، بچوں کو مار کے، ان کے بزرگوں کو مار کے، صحافیوں کو مار کے، کیا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ یہ کل تک یہ جو چینل، یہ جو 95% میڈیا آپ کے حق میں بول رہا ہے، کل یہی آپ کے خلاف بولے گا۔ کب تک آپ عدالتوں کو مینیج کریں گے؟ کب تک آپ ججز کو مینیج کریں گے؟ کب تک آڈیو ویڈیو جعلی بنا کر بلیک میل کریں گے؟ جب آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی نہ آڈیو سے وہ بلیک میل ہوا، نہ ویڈیو سے بلیک میل ہوا، نہ کرپشن کے الزامات سے بلیک میل ہوا، نہ 2 نمبر باتوں سے بلیک میل ہوا، نہ گولیاں مارنے سے پیچھے ہٹا، اور آپ نے اس پہ الزام جو آخری بچا تھا کہ میڈیکل رپورٹ آئی، دل ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے پیشاب سے پتہ چلا جی کہ کوکین اور شراب کا نشہ کر رہے ہیں۔ کیا رپورٹ بنائی، ڈاکٹر بھی مینیج کر دیے، لیکن پھر بھی شکست نہیں دے سکے۔ جو رات کو رانا ثناءاللہ نے سوئے ہوئے اٹھے اور کہیں خواب میں بڑبڑاتے ہوئے پریس کانفرنس کی، وہ بھی پٹ گئی۔ ایک ایک سوال ہوتا ہے، میڈیا سے آپ چینل کس نے دیکھنے ہیں؟ اس سے آپ کیا بیانیہ دلوائیں گے؟ 10 منٹ کے بعد آ کے بڑبڑ کریں گے، اس سے کیا کوئی متاثر ہوگا؟ لیکن اگر یہ ملک اللہ نے بچانا ہے تو آپ لوگوں کی جگہ نہیں رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے 3 گنا زیادہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ پہلے تو کسی نے آپ کی ٹنڈ کر کے مونچھیں من کے بھیجا تھا، اب تو شاید کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو کہ جو کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ کل کیا نیا پروپیگنڈا آتا ہے، کل کیا نیا شوشہ چھوڑتے ہیں آپ، کل کیا نیا جھوٹ آتا ہے سامنے، کل کون سی نئی انسانیت سوز خبر آتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچانے کے لیے اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔